ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, بیفور وی ڈسکس ہم اپنے ناظرین کو ایک چھوٹا سا شارٹ دکھا دیتے ہیں کہ جے شنکر صاحب نے ایگزیکٹلی نیبرہڈ جو اسٹیٹس ہیں ان کے بارے میں کہا کیا ہے, وہ کیا پرسپیکٹو رکھتے ہیں, کوئکلی ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں. That would be great. سو باسط صاحب, ہمارے ناظرین نے بھی سنا, ہم نے بھی دیکھا اور سنا, سو کس طرح کمنٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے, یہ جے شنکر صاحب انٹرسٹنگ آدمی ہیں اور پکے ہندوتوا کے وہ ہیں ووٹری. کل گزشتہ روز دہلی میں انہوں نے ایک بک لانچنگ تھی. راجیو سکری ہیں سابق بھارت کے سفارتکار, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسٹریٹجک کننڈرم ری شیپنگ انڈیاز فارن پالیسی. تو اس تقریب رونمائی میں یہ وہاں تھے. تو وہاں انہوں نے جو خطاب کیا تو جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھارت کے تعلقات پر بات کی, اور جب انہوں نے بات کی تو پاکستان سے متعلق ایک بات انہوں نے کہی کہ وہ زمانہ اب گیا جب کہ پاکستان کے ساتھ ہم انٹرپٹیڈ ڈائلاگ کیا کرتے تھے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 370 اب ایک حقیقت ہے اور یہ اب مطلب ختم ہو گیا, از گون. تو اب ہم جو ہے تاریخ کو دہرا نہیں سکتے یا واپس نہیں جا سکتے ٹائم میں. تو یہ باتیں انہوں نے کہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان نے اگر ڈائلاگ کرنا ہے تو پھر اچھا, میں نے پچھلے سیگمنٹ میں کیوں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیک چینل پہ ہو رہا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے باتوں میں کہا کہ بٹ ہم پیسو ڈپلومیسی بلیو نہیں کرتے. گو کہ ہم 370 ختم ہو گیا. جب انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تو ان بٹوین دا لائنز ہم نے یہی, میں نے تو اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا کہ شاید ایکٹیو ہیں لیکن بیک چینل پہ ایکٹیو ہیں. تو تھوڑا بہت ڈیڈ لاک کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ڈیڈ لاک کو کس طرح توڑا جائے. اب لیکن یہ جو پوزیشن لی ہے نا, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ اگر آپ بھارت کی پوزیشن دیکھیے جموں اور کشمیر کے کانٹیکس میں, تو وہ اپنی پوزیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں 22 فروری 1994 کی جو ان کی پارلیمنٹ کی ریزولوشن تھی نا, اس کانٹیکس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان بھی آپ لوگوں سے لینا ہے, کیونکہ وہ انٹیگرل پارٹ ہے جموں اور کشمیر کی ریاست کا, جو 1947 سے پہلے ایگزسٹ کرتی تھی. تو وہ لیکن اس کا بھی ذکر انہوں نے کچھ نہیں کیا, آزاد جموں اور کشمیر کا بھی ذکر کچھ نہیں کیا. صرف اتنا کہا کہ آرٹیکل 370 جو ہے وہ اب بس حقیقت وہ چلا گیا, بات ختم ہو گئی, اب آگے بڑھیے. اور ساتھ میں یہ کہا کہ ہماری جو ڈپلومیسی وہ پیسو نہیں ہے, ہم پیسو نہیں ہیں جہاں تک ہمارے نیبرز کی بات ہے, پاکستان کی بات ہے. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید بیہائنڈ دا سینس کچھ, میرا صرف مشورہ اپنی حکومت کو یہی ہوگا, جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں ابھی تک, بلکہ میں نے اپنا ایک آرٹیکل بھی پچھلے دنوں ایک لکھا تھا عرب نیوز کے لیے کہ پاکستان کی جو ہماری جو ڈپلومیسی میں سفارتکاری میں ڈھاکزم بہت ہے. ہم ہر چیز ڈھاک طریقے سے کرتے ہیں, تھنک تھرو نہیں کرتے, لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے, جس وجہ سے ہمیں بعد میں پرابلمس ہوتے ہیں. تو میری خواہش ہوگی کہ لوگ اگر اس آرٹیکل پڑھ سکیں. اچھا, یہ جو ہے اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش کے بارے میں بھی ایک آرٹیکل میرا ایک چھپا, strathia.com ایک ہے, انٹرسٹنگ ویب سائٹ ہے. اس میں بھی کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر نے گزشتہ روز بات کی ڈاکٹر محمد یونس صاحب سے, جو انٹرم گورنمنٹ کے چیف ہیں. یہ بڑی اچھی موو تھی, اور جو ہمارے پرائم منسٹر نے ان کو فون کیا, مبارکباد بھی دی, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمیں ریوائیو کرنا چاہیے سارک کو. اب یہ سارک جو ہے میرا نہیں خیال کس طرح آپ اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں بھارت کے بغیر, کیونکہ جب تک بھارت آپ کے بائیلیٹرل ڈیڈ لاک نہیں ٹوٹتا اس وقت تک بھارت یہاں پہ, کیونکہ سارک جو 19 سمٹ ہونی ہے اس کی میزبانی پاکستان نے کرنی ہے. یا تو یہ ہے کہ آپ یہ ایگری کر لیں کہ چلیے جی ہم دستبردار ہوتے ہیں ہم اپنی میزبانی سے, تو یہ جو 19 سمٹ ہے یا آپ کھٹمنڈو میں کروا لیں یا کسی اور ساؤتھ ایشین کنٹری میں کروا لیں, تو پھر تو ممکن ہے کہ یہ ڈیڈ لاک ٹوٹ جائے. Is that possible? نہیں, پاسبل تو ہے, کیونکہ جب 2016 کے بعد بھی جب اوڑی اٹیک کے بعد بھارت نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا, تو ایک پروپوزل یہ تھی کہ بھئی کہیں اور کروا لیں گے تو ہو جائے گی. تو شاید یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہو.
تو میرا جو آرٹیکل تھا میں نے اس میں یہی مشورہ دیا تھا کہ اب یہ ہمارے پرائم منسٹر جائیں گے UNGA, وہاں پہ آئی ایم شیور ڈاکٹر یونس بھی شاید جائیں بنگلہ دیش کو ریپرزینٹ, تو وہاں پہ آن دا مارجنز آف دا UNGA سیشن ان دونوں کی ملاقات ہونی چاہیے میرے اپنے خیال میں, اور اس کو بڑا اچھے طریقے سے پریپیئر کر کے جانا چاہیے کہ کیا ہم نے آگے کس طرح اس ریلیشن شپ کو آگے نکالنا ہے. کیونکہ بھارت کا میڈیا آپ اگر پڑھے نا تو اس وقت تو پینک میں ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بنگلہ دیش کو کس طرح ڈیل کریں اس نئی سچویشن کو, بلکہ ابھی ہر روز ہی کوئی نئی کہانی. اور اب پہلے تو پاکستان کے ساتھ ایک فکسیشن تھی نا, اب بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہو گئی ہے, اور وہ صبح شام بنگلہ دیش کی نئی انٹرم حکومت کو اور اس میں جو خاص طور پہ طالب علموں کے جو ریپرزینٹیوز ہیں ناہید اسلام صبح شام گالیاں دے رہے ہیں, ایک زہر اگل رہے ہیں ان کے خلاف. اور بلکہ کل پرسوں ایک رحمانی صاحب ہیں ان کو بھی ریلیز کیا ہے, تو وہ شور مچ گیا کہ جی یہ تو القاعدہ کے ممبر ہیں, ٹیررسٹ ہیں اور اینٹی انڈیا ہیں, ان کو کیسے ریلیز کر دیا. کیونکہ حالانکہ کورٹ نے ان کے خلاف ایک کوئی مطلب ایسی چیز تھی نہیں, کوئی ایویڈنس تھا نہیں, وہ شیخ حسینہ کی وجہ سے ان کو قید میں رکھا ہوا تھا. تو اگر ان کو رہا کر دیا تو ایک لیگل طریقے سے ہی رہا کیا, تو آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں. تو بھارت اس وقت جو ہے نا میڈیا خاص طور پہ گو کہ جے شنکر صاحب نے جو کل اپنی اسٹیٹمنٹ دی اس سے بڑے محتاط تھے وہ, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی شیخ حسینہ چلی گئیں, ایک نئی حکومت آ گئی, اس طرح مالدیز میں محمد معیزو آ گئے جو کہ ہمارے لیے ایک پرابلم ہے, پاکستان کے ساتھ بھی ایشوز ہیں, چائنا کے ساتھ بھی ہمارے ایشوز ہیں, سبھی کے ساتھ ایشوز ہیں بابا, آپ کے نیپال کے ساتھ بھی ایشوز ہیں, بارڈر ڈسپیوٹ ان کے ساتھ بھی آپ کے چل رہے ہیں, میانمار کے ساتھ آپ کے ایشوز چل رہے ہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ اب آپ کے ایشوز ہو گئے ہیں, پاکستان کے ساتھ تو ہے ہی ہیں. تو آپ جو ہیں کس طرح اپنی فارن پالیسی رن کر رہے ہیں. لوگ تو پاکستان کو کہتے ہیں نا, ہمارے پاکستانی بڑے کرٹیسائز کرتے ہیں اپنے پاکستان کو کہ ہمارے کسی بھی ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. ہماری تو وجوہات دوسری ہیں, کیونکہ ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان ہے جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے سول وار کا شکار ہے, اور وجوہات ہیں. ہمارا صرف جو مسئلہ ہے وہ بھارت کے ساتھ ہی تھا ہمیشہ سے. ایران کے ساتھ بھی ٹریڈیشنلی اگر آپ دیکھیں تو شاہ کے زمانے تک ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے, بلکہ بہت ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے رہے ہر حوالے سے. ریولوشن کے بعد بھی کوئی ٹھیک رہا, لیکن پھر ہم کیونکہ افغانستان وار شروع ہو گئی یہاں پہ ہمارے 79 میں سوویت آکوپیشن کے بعد, تو اس وجہ سے ہمارا سارا جو علاقہ ہے وہ تھوڑا ایک گرداب میں پھنس گیا. تو پاکستان نے تو اپنے طور پہ ہمارے ہمسایوں کے ساری مطلب ایسے تعلقات نہیں ہیں کہ جو ہم ٹھیک نہ کر سکیں. صرف بھارت ایک ہمارے لیے پرابلم ہے, کیونکہ اس کے ساتھ جو جموں اور کشمیر کا ہمارا مسئلہ ہے وہ اتنا پیچیدہ ہو گیا, اب بھارت نے کر دیا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ایک ایسا ڈیڈ لاک کو توڑا جائے. کیونکہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ اب ان انٹرپٹیڈ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا, پہلے بھی تو ان انٹرپٹیڈ نہیں تھا. پہلے کون سا مطلب 4 سال ہم ڈائلاگ کرتے تھے, پھر وہ اسٹیل میٹ آ جاتا تھا, پھر 2 سال بات کرتے تھے, پھر امپاس آ جاتا تھا, پھر 1 سال بات کرتے تھے, پھر گریڈ لاگ آ جاتا تھا. تو یہ تو ایک چل رہا ہے, ہمیشہ ہی انٹرپٹیڈ ہی رہا ہے اور انٹرپٹیبل بھی رہا ہے. تو یہ کہنا کہ جی اب جو ان انٹرپٹیڈ ڈائلاگ از ہسٹری, یہ میرا خیال میں جے شنکر صاحب کو تاریخ پڑھنی چاہیے پاکستان بھارت کے تعلقات کی, کیونکہ وہ ذاتی طور پہ بحیثیت سفارتکار کبھی انوالو نہیں رہے اس ریجن میں. ان کی زیادہ تر جو انگیجمنٹ کی پوسٹنگ رہی ہیں وہ ساؤتھ ایشیا سے باہر ہی رہی ہیں, چائنا میں سفیر رہے ہیں, امریکہ میں سفیر رہے ہیں, تو ان کو اس ریجن کا زیادہ پتہ نہیں ہے میرے خیال میں. پاکستان اور خیر اب تو میں نہیں کہہ سکتا, اب تو خیر فارن منسٹر بن گئے ہیں, بحیثیت فارن سیکرٹری بھی انہوں نے ڈیل کیا ہے. پاکستان آئے بھی تھے, مارچ 2015 میں آئے تھے, پھر 2016 میں سشما سوراج کے ساتھ, 2015 کے آخر میں مارچ میں آئے تھے شروع میں, اور پھر 2015 کے دسمبر میں سشما سوراج صاحبہ کے ساتھ بھی آئے تھے. تو پاکستان کو اب ان کا انٹریکشن تو ہے, لیکن پاکستان اور بھارت کی جو ڈائلاگ پروسیس ہے کبھی ایسا نہیں رہا کہ ہم نے کبھی انٹرپٹ نہیں ہوا. بہت سے جگہوں پہ انٹرپشن ہوئی اور ڈائلاگ جو ہے وہ ڈیڈ لاک میں تبدیل ہو گیا. تو پاکستان اور بھارت کی تاریخ یہی ہے, تو ہمیں اس سے نہیں گھبرانا چاہیے. پاکستان کو اپنی جو ہے نا, میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اپنی باٹم لائنز کو ڈیفائن کر لینا چاہیے کہ ہماری ریڈ لائنز کیا ہیں, ہم کس حد تک فلیکسیبل ہو سکتے ہیں کچھ ایشوز پہ.
جب تک یہ ہم کام نہیں کریں گے نا اس وقت ہمارا ایڈہاکزم چلتا رہے گا. تو یہ کس نے کرنا ہے اور اس کا میکنزم کیا ہونا چاہیے؟ تمام دیکھیے میں ایک بات پہ پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی صاحب کی حکومت جب زرداری صاحب کے ساتھ فارن منسٹر تھے نا اس زمانے میں چونکہ میں ان کو فارن آفس میں تھا تو بڑا اپریشیٹ کرتا تھا. ہر ایشو میں وہ فوری طور پہ انٹر منسٹریل میٹنگ بلا لیتے تھے. صحیح. تو چاہے وہ افغانستان کے ساتھ ہمارا ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہو, بھارت کے ساتھ تعلقات ہو, امریکہ سے ساتھ کیری لوگر بل کا معاملہ ہو, کوئی بھی ایشو ہو فوری طور پہ ایک انٹر منسٹریل میٹنگ ہو جایا کرتی تھی اور وہ ایک کنسنسس بلڈ کر لیا کرتے تھے. صحیح. تو یہ ہونا چاہیے کہ فوری طور پہ ہمیں یہ میکنزمز ان کو انووک کرنا چاہیے. ابھی بھی میکنزمز ہمارے پاس موجود ہیں, ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کو بائی پاس کر دیتے ہیں. جب آپ میکنزمز جو اسٹیبلشڈ میکنزمز ہیں ان کو بائی پاس کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں جو بھی نکلے گا وہ کوئی دیرپا پالیسی نہیں ہوگی, وہ ایڈہاکزم ہوگا. تو فورن پالیسی میں اور کسی بھی پالیسی میں چاہے آپ کی ڈومیسٹک کوئی پالیسی ہو ایڈہاکزم سے بچنا چاہیے. جو وقتی طور پہ ہم اسٹیپس لیتے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ انہوں نے بجلی کے بلوں میں 2 مہینے کی رعایت دی نا, وہ 14 روپے, یہ بھی ایڈہاکزم کا حصہ ہے. رادر دین کہ جو روٹ کاز ہے اس کو ٹھیک کریں, قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ سولر کے پینل دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے کہ کیوں اتنا اس پہ. بالکل لانگ ٹرم جو ہے روٹ کاز کو ایڈریس کریں, جو جڑ ہے ہمارے ایشوز کی ان کو رکھے, رادر دین کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کر دیا. یہ تو دیکھیں قوم کو, اور میرے نقطہ نظر سے قوم کو آپ اس طرف لے کر جا رہے ہیں جب اس طرح سے قوم چلتی رہے. اصل جو اکنامک اپرچونٹیز پیدا کریں وہ اصل کام ہے کہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اس کی جو ریزن ہے وہ ڈیموکریٹک پروسیس ہو یا پولیٹیکل پروسیس ہو, اس میں جو انٹرپشنز کریٹ ہو جاتی ہیں یا کریٹ کی جاتی ہیں وہ بھی ایک وجہ ہے, وہ بھی ایک سیریس وجہ ہے. لیکن میں پھر بھی قصوروار پولیٹیشنز کو ٹھہراتا ہوں. یہ اگر اپنے اندر جمہوریت لے کر آئیں, انٹرا پارٹی ڈیموکریسی ہو. آپ دیکھیں جمعیت علماء اسلام انتخابات کروا رہے ہیں نا اپنی پارٹی کے اندر, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس کے امیر کون ہوں گے, فضل الرحمان صاحب ہی ہوں گے نا. یہ جب تو اب چلیے انشاءاللہ پھر اگلے شو میں بات کریں گے. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ویک. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.